اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری، آپ سے توجہات چاہیے. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن ابتر ہے، تو ابتر نہیں ہے. اللہ اکبر. مولانا میرے سے پہلے بہت اچھی خوبصورت ایک بات کر رہے تھے کہ دشمن پیغمبر ابتر ہے، دشمن پیغمبر ابتر ہے. لیکن آج یہ جو رسول خدا کے نعوذ باللہ من ذالک لعین خاکے بنانے والے، میرے نبی کے خلاف موویز بنانے والے، یہ نبی کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تیرا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. لیکن نسل آگے نہ بڑھی ہوتی تو آج یہ لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ توجہ ہے بھئی. قرآن تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا نا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کسی کا عقیدہ ہو جائے تو کفر. تو پھر اتنی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو دشمن پیغمبر ہوتا ہے اس کی اولاد اس کی ہوتی نہیں، بس کہلواتی اس کی ہے. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آصف جوہری آپ سے. نہیں میرے پاس دلیل ہے، خدا کی قسم اگر دلیل نہ ہو تو اتنا بڑا جملہ ممبر سے کبھی نہ کہتا. میرے پاس دلیل موجود ہے اور حیران ہو جاؤ گے چونکہ یہ دلیل معصوم نے دی ہے، میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا. دشمن پیغمبر بے نسل ہے لیکن آج موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ اس کا ہے نہیں جس کا کہلوا رہا ہے. یہ دلیل کس نے دی؟ خدا کی قسم جو نسل پیغمبر کا پہلا فرد بن کے آیا تھا نا، اس نے دی. امام حسن علیہ السلام نے دی. بھائی یاد رکھنا میری اس بات کو جو میں اب کرنے لگا ہوں. غریب شام نے امام حسن علیہ السلام کو دربار میں بلایا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. دربار میں بلایا اور پلاننگ کیا کی کہ جو ہی فرزند رسول اندر تشریف لائیں تو ان پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دی جائے، تان و تشنیع کی جائے، قسم قسم کی باتیں کی جائیں فرزند رسول کے بارے میں اور انہیں بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا جائے. لیکن جو بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے وہ تو امام ہی نہیں ہوتا نا. توجہ ہے. اچھا بھائی کہا ایسی گفتگو کی جائے، سوالات کی بھرمار کی جائے. توجہ چاہیے مجھے. اب تمہاری ایک ایک فرد کی کوثر کی تفسیر ہونے لگی ہے اور ابتر کی تفسیر ہونے لگی ہے. اور کر کون رہ رہے ہیں؟ میرے امام حسن کر رہے ہیں. توجہ بھائی. جب کہا نا کہ سوالات کی بوچھاڑ کی جائے، بہت ساری باتیں انہیں ایسی کر دی جائیں کہ پلٹ کے جواب نہ آ سکے. اب فرزند رسول داخل ہوئے اس مقام پر. وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، نام تھا عمر بن عاص، بیٹا تھا عاص بن وائل کا. عاص بن وائل وہ پہلا ہے جس کے لیے سورہ اترا تھا، یعنی دشمن پیغمبر ہے، اس کا بیٹا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تیرا دشمن بے نسل ہے، لیکن وہاں بیٹھا ہے عاص بن وائل کا بیٹا عمر بن عاص. توجہ. ابے یہ کیا ہو گیا بھائی؟ توجہ ہے نا. قرآن تو کہہ رہا تھا کہ بے نسل ہے، ابھی حسن ابتر کی تفسیر کرنے لگے. اب حسن اندر تشریف لائے. جب تشریف لائے تو کہنے لگا نو وہ آ گیا جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان آپس میں، جس کے بابا کی وجہ سے مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہو گئی، جس کی بابا کی وجہ سے جمل جیسی جنگ لڑی، جس کے بابا کی وجہ سے فلاں بندہ مارا گیا. لوگ وہ آ گیا جس کے بابا کی وجہ سے جنگیں ہوئی. جب آج جناب امیر پہ بہت ساری باتیں کر لی تو پلٹ کے حسن نے ایک جملہ کہا تو میرے باپ پہ بات کرے گا تو؟ یا اللہ توجہ رکھنا اب جملے پہ. کہا تو میرے بابا پہ بات کرے گا تو؟ ارے جب تو پیدا ہوا تھا تو عرب کے 4 مردوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ تو ان کا بیٹا ہے، اور تیری ماں نے جس کے پاس سب سے زیادہ دولت دیکھی اسے تیرا باپ کہہ دیا. کیا بات ہے! واہ 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 واہ! توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. مجھے جملہ سرکار امام حسن کی سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو اتنی بڑی بات ممبر سے نہ کرتا. دشمن ابتر ہے، کسی اور کے نام سے مشہور ہے. لیکن اب میں تمہیں بتا دوں دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قولی ایک فعلی. توجہ ہے. ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو اپنے قول سے نقصان پہنچاتا ہے، ایک دشمن ایسا ہوتا ہے جو اپنے فعل سے نقصان پہنچاتا ہے. توجہ رکھنا میرے دوستو.
पैगंबर गिरामी ने इरशाद फरमाया था, अब पता चला जो पैगंबर का दुश्मन होगा वो अबतर होगा। यानी जो भी मोहम्मद मुस्तफा को बेनस्ल मानता होगा वो खुद बेनस्ल होगा। या अल्लाह, अब जरा ताकत मेरे मौला मुझे दे दे कि मैं ये जुमला भी अपने सारे सामीन तक पहुंचा दूं। जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर मानता होगा खुद अबतर होगा। ऐसा है। अब दुश्मन की दलील क्या है कि वो पैगंबर गिरामी को अबतर मानता होगा। दुश्मन पैगंबर की दलील तो ये ठहरी ना। अब जरा पूरी तवज्जो करना। इसीलिए रसूल खुदा ने कहा था, ला तसल्लु अलैहि सलातिल बतरा, मुझ पे बतरा दरूद मत भेजो। जाग जाइए, बड़े जीरत लोग तशरीफ फरमा है, पूरी तवज्जो चाहिए। जब आयत दरूद उतरी थी ना, तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, कल ला तसल्लु अलैहि सलातिल बतरा, और बतरा का तर्जुमा क्या किया करने वालों ने? दुम बुरीदा, कटा हुआ। मुझ पे दुम बुरीदा दरूद न भेजो, मुझ पे कटा हुआ दरूद न भेजो। हदीस का तर्जुमा ये किया गया, लेकिन खुदा की कसम खुद अबतर ही बतरा का तर्जुमा कर रहा है। अल्लाह अकबर। ला तसल्लु अलैहि सलातिल बतरा, ये बतरा का रूट वर्ड है अबतर, यानी इसका मादा लफ्ज है अबतर। अबतर से निकला बतरा। पैगंबर कह रहे थे, मुझ पर बेनस्ल दरूद ना भेजा करो, मुझ पर बेनस्ल दरूद ना भेजो, मुझ पर बतरा दरूद ना भेजो। तो पता कैसे चले आज के दौर में कि दुश्मन पैगंबर कौन है? जो भी पैगंबर पे दरूद नस्ल के बगैर पढ़ रहा होगा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। या अल्लाह, इतनी वजाहत तो इससे आगे नहीं कर सकता। तवज्जो साथ चाहिए सारे साहिबान फिक्र की। अल्लाह अकबर। हमने तुम्हें कौसर अता की, नमाज पढ़, कुर्बानी दे, तेरा दुश्मन बेनस्ल है। अच्छा, एक तर्जुमा कौसर का किया जाता है, कौसर का चश्मा। तवज्जो है, कौसर का चश्मा। अच्छा, अगर इसे ये तर्जुमा में मान लिया जाए, कौसर का चश्मा, तो फिर वो कौसर कौन है जिसका ये चश्मा है? यार सलामत रहे, आपकी समाते सलामत रहे। तो फिर वो कौसर कौन है जिसका ये चश्मा? तो भाई बात तो फिर वहीं आकर रुकेगी ना जो अर्ज करना चाह रहा हूं। खुदा की कसम, कुरान में ऐसे हजारों इस्तदलाल जो पलट पलट के शहजादी की तरफ आए। मैं कहां से जुमले लाऊं इस शहजादी की शान पढ़ने के लिए? मेरे खुदा मुझे ताकत दे कि मैं शहजादी के लिए कुछ चंद जुमले अर्ज कर सकूं। अब अगर जुमले महसूस कर रहे हैं आप, तो जरा इस बात को तो महसूस कीजिए, कुरान कहां उतरा? कल्बे पैगंबर पर। कहां उतरा? जरा फिर बता दीजिएगा। कुरान उतरा है कल्बे पैगंबर पर, पैगंबर के दिल पर कुरान उतरा। और पैगंबर कहते थे, फातिमा मेरा दिल है। अल्लाह अकबर। यार महसूस कर रहे हैं मेरे जुमले को जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। कहते अब समझ में आ रहा है कि ये बीबी बगैर मुअल्लिमा आलिमा कैसे? समझ आ रही है मेरी बात की जो मैं करना चाह रहा हूं? कोई कंपैरिजन नहीं है इस बीबी का कायनात में। एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे, आगा काज़िम तहरानी। उनका एक मुनाजरा हुआ एक ईसाई के साथ। उसने कहा कि कुरान हकीम में एक पूरा सूरा जनाब मरियम के नाम से, सूरह मरियम, और कुरान में जा बजा नाम भी है जनाब मरियम का। और ये मुसलमान कहते हैं कि शहजादी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये कायनात में जितनी औरतें हैं उनकी सरदार है। तो भाई कुरान में तो आपकी शहजादी का नाम तक नहीं है, और हमारे पास जो पाकीज़ा बीबी है उसका एक सूरा भी है, नाम भी है। बताओ शहजादी बड़ी है कि जनाब मरियम बड़ी है? यार उसका सवाल तो कीमती है ना। तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की। सवाल तो कीमती है ना कि एक पूरा सूरा सूरह मरियम के नाम से, और कुरान हकीम में नाम भी है जनाब मरियम का।
کہنے لگے اپنی شہزادی کا نام دکھاؤ، قرآن میں کہاں ہے؟ توجہ میرے دوستو، شہزادی کا نام دکھائیے، قرآن میں کہاں موجود ہے؟ تو اب یہ بھی بتائیے کہ شہزادی بڑی ہیں یا جناب مریم بڑی ہیں؟ تو اب بادشاہت کا دور تھا ایران میں، تو آغا تہرانی نے اس سے پوچھا کہ لگے تمہاری رسائی بادشاہ کے دربار تک ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا تم نے دیکھا کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر کس طرح کنیزوں کو نام لے لے کر پکارتا ہے؟ یا اللہ جاگ جائیے، کوئی جملہ کہنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے۔ تم نے کبھی دیکھا کہ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر کس طرح کنیزوں کے نام لے لے کے آوازیں دیتا ہے؟ تم نے کبھی دیکھا کہ اس نے اپنے حرم کا نام دربار میں بیٹھ کے لیا ہو؟ کسی حرم کا نام دربار میں بیٹھ کے لیا ہو؟ نہیں۔ جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، سرے محفل ان کا نام نہیں لیتا، اور کنیزوں کے نام جہاں دل کرتا ہے لے لیتا ہے۔ ارے جو فرق کنیز اور مالکن کا ہے وہی مریم اور فاطمہ کا ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ نہیں، پلٹ کے اب ذرا اسٹیٹس کو تھوڑا بڑھا رہا ہوں اور قرآن کی روح سے بڑھا رہا ہوں۔ سورہ مریم میں آیت ہے اذ قالت للملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک الی النساء العالمین۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں پاک کیا ہے، پھر چنا ہے کائنات کی عورتوں میں سے۔ توجہ ہے، قرآن کی آیت ہے بھائی، نو ڈاؤٹ۔ فرشتوں نے کہا اذ قالت للملائکۃ، ملائکہ نے کہا، توجہ، اللہ نے تمہیں طاہر کیا ہے، تمہیں پاک کیا ہے۔ کس نے کہا؟ ملائکہ نے کہا۔ یعنی اعلان طہارت مریم کس نے کیا؟ ملائکہ نے۔ پاک تو اللہ نے کیا لیکن اعلان کس سے کروایا؟ ملائکہ سے۔ اذ قالت للملائکۃ، ملائکہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے، تمہیں چنا ہے عالمین کی نساء پر۔ کس نے کہا؟ ملائکہ نے کہا۔ یعنی طہارت مریم کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ملائکہ کر رہے ہیں۔ اور بی بی کی طہارت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب، اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اہل بیت کو رجس سے دور کر دیں۔ اس کی بی بی کی طہارت کا اعلان خود اللہ نے کیا ہے۔ مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے فرشتوں سے کروایا ہے۔ تو جو فرق اللہ اور فرشتوں کے سٹیٹس میں ہے وہی مریم اور فاطمہ کے سٹیٹس میں ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ لیں جو میں اس کرنا چاہتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ یعنی جو فرق اللہ اور ملائکہ کے سٹیٹس میں ہے وہی یہاں شہزادی اور جناب مریم کے سٹیٹس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ اترا آ کے، قرآن نے نقل کیا نا اس بات کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبریل کو ایک مکمل بشر کی صورت میں مریم کے پاس بھیجا۔ بی بی گھبرا گئی، کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں جاتی ہوں اگر تو متقی ہے تو مجھ سے دور رہے۔ توجہ، کمال سن رہے ہیں آپ، لیکن اس نہج کو بھی میرے ساتھ ذرا طے کر لیجئے گا۔ بھائی کیا؟ فرشتہ اترا، جناب مریم سے پہچانا نہیں گیا کہ یہ جبریل ہیں یا کوئی بشر ہے۔ یعنی نگاہ مریم پہچان نہیں پائی کہ یہ جبریل ہے کہ بشر ہے۔ یعنی نوری مخلوق اگر تھوڑی دیر کے لیے بشر بن کے آ جائے، اللہ اکبر، اگر نوری مخلوق تھوڑی دیر کے لیے بشر بن کر آ جائے تو نگاہ عصمت مریم بھی نہیں پہچان رہی کہ یہ فرشتہ ہے یا کہ بشر ہے۔ تو پھر ایک جملہ تو کہنے دیجئے کہ اگر مریم کی پاک نگاہ نہیں جان سکی کہ یہ آنے والا نور ہے کہ بشر ہے، تو پھر آج کا مولوی کیسے پہچانے گا کہ محمد نور ہے کہ بشر ہے؟
क्या बात, फतमस्सल लहा बशरन सविया, हमने उसे कामिल बशर की सूरत में जमीन पर उतारा। तो बीवी कहने लगी क्या, इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िया, अगर तू मुत्तकी है तो मुझसे दूर रह, मैं अल्लाह की पनाह में जाती हूँ। इसका मतलब है कि जनाब मरियम पहचान नहीं सकी कि वो आने वाला फरिश्ता है, जबरील है, कौन है। अगर पहचान लेती तो ये ना कहती कि मुझसे दूर रहे, समझ आती कि अल्लाह का बरगुज़ीदा फरिश्ता है। यानी निगाह मरियम पहचान नहीं पाई। लेकिन मैं कैसे अर्ज करूं कि शहजादी कौनैन ने एक जुमला कहा। ईद के रोज बच्चों ने पूछा कि अम्मा हमारे जोड़े किधर हैं, तो बीबी ने कहा दर्जी के पास है। थोड़ी देर बाद दक्कुल बाब हुआ, अंदर से जनाब फिजा ने पूछा कौन है, बाहर से जबरील ने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। जनाब फिजा कहती अच्छा जबरील है। या अल्लाह कुछ कह रहे आसिफ जौहरी आपसे, अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अंदर से फिजा कह रही अच्छा जबरील है। मरियम को नहीं पता चला कि जबरील है, कनीज़े ज़हरा को पता है कि जबरील है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, जो है सारे साहिबान फिक्र की, अच्छा जबरील है। और वहां बीवी क्या कह रही कि मुझसे दूर रहे। अल्लाह अकबर, या अल्लाह ये मंजिल सर कर लूं, अब समझ जाना खुदा की कसम। आगे कुरान ने वाक़े को नकल किया। अब फरिश्ता बोला, क्या लगा, अना रसूल रब्बिक लिअहबलक गुलामन ज़किया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ एक छोटा सा रसूल हूं। रसूल यानी पैगाम लाने वाला। मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चा अता करने आया। लिअहबलक गुलामन ज़किया, पाकीज़ा बच्चा, उस जात की तरफ से तुम्हें एक पाकीज़ा बच्चा अता करने आया। बीबी ने कहा लम यमससनी बशरन, मुझे आज तक किसी बशर ने मस नहीं किया, ये कैसे हो सकता है कि तू मुझे बच्चा अता करने आ गया। लेकिन इतना तो तय हो गया, कुरान ने नकल किया है कि जबरील कह रहा है जनाब मरियम को कि मैं तुम्हें बच्चा अता करने आया हूं। तवज्जो, मैं तुम्हें बच्चा अता करने आया हूं। लेकिन यही जबरील जब शहजादी के घर आता है, ये मलाइका जब उस दरवाजे पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कभी यतीम बन के, कभी मस्कीन बन के, कभी असीर बन के, वहां से रोटियां लेते हैं और अर्श पे चले जाते हैं। तो फिर मुझे जुमला कहने दीजिए, जबरील कौन है? जो मरियम का अताकर है और इनके दरवाजे से आके मांगता है। तो फिर जुमला याद रखो, जो मरियम का अताकर है वो फातिमा का गदागर है। नहीं यार, ऐसी बात पर तो यकजुबां हो के नारा है नारी। तवज्जो है यार सारे साहिबान फिक्र की, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। उठे तक जानी चाहिए जिधर मेरा अली, हम सबका मौला अली, मुश्किल कुशा शेरे खुदा, उठे तक जानी चाहिए। नारे तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की। और यही तो फर्क है। जनाब मरियम जब अपने हुजरे में होती, जनाब ज़करिया आते, जन्नत के खाने पड़े होते, बीवी से पूछते कि ये खाने कहाँ से आए? तो बीवी कहती कि ये जन्नत से आए। यानी जन्नत के खाने आते थे जनाब मरियम के लिए। और इधर रोटियां पक के कहाँ जाती थी? जन्नत में जाती थी। यानी मरियम को रश्क है कि उसके लिए खाने वहां से आते थे। फरिश्तों को रश्क है कि फातिमा के घर से खाने वहां जाते हैं। या अल्लाह, ये फर्क तो महसूस करो मेरे दोस्तों। कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं आसिफ जौहरी आपसे। अरे तकाबुल नहीं है शहजादी कौनैन का कायनात की किसी औरत से। मैंने कभी ये जुमला कहा था, फरिश्ते ने पूछा था ना, फरिश्ते ने कहा था कि मैं हसनैन का दर्जी। बच्चों ने पूछा अम्मा हमारे जोड़े, तो बीवी ने क्या कहा था? दर्जी के पास। मैंने कभी जुमला कहा मिंबर से कि भाई ये जो जोड़े दर्जी के पास थे तो नहीं,
توجہ بھائی، بیوی نے سلنے کے لیے دیے تو نہیں تھے نا جوڑے، بیوی نے تو بربلا کہا درزی کے پاس ہے، اور ادھر مشیت کو جلا لایا. یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے. مشیت کو جلا لایا، فوراً فرشتے کو بھیجا، وہ حسنین شریفین کے جوڑے لے کے در فاطمہ تک آیا، آ کے دق الباب کیا، کہا میں حسنین کا درزی ہوں. میں پھر سوال کر رہا ہوں، وہ جوڑے درزی کے پاس تھے تو نہیں تھے نا؟ یعنی بی بی نے ادھر اپنی زبان اقدس سے کہا اور ادھر ان کا ارادہ مشیت الہی نے پورا کر دیا. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، صدیقہ اسے نہیں کہتے جو سچ بولے، صدیقہ اسے کہتے ہیں جو بولے سچ ہو جائے. جو ہے یار سارے صاحبان فکر، صدیقہ اسے نہیں کہتے جو سچ بولے، صدیقہ اسے کہتے جو بولے سچ ہو جائے، ادھر ارادہ کرے. توجہ، بات کو آگے بڑھ جانا ہے. خدا کی قسم یہی سبب ہے کائنات کی کوئی عورت کیوں نہیں میچ کر سکتی. پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا نا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی اللہ جنتی عورتوں کی سردار. فیصلہ کرنے لگا ہوں شہزادی کی آج کی مجلس میں، سب نے قبول کیا اس روایت کو کہ سیدہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتیں ہیں ان کی سردار. طے ہو گئی نا بات؟ یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ جتنی بھی کائنات میں گلوب پہ جنتی عورتیں پائی جاتی ہیں ان کی سردار ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بی بی جنت میں جا کے سردار ہے. اللہ اکبر، آپ نے محسوس کر لی بات. یہ نہیں کہا کہ یہ بی بی جنت میں جا کے عورتوں کی سردار ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. توجہ، یعنی جنتی عورتوں کی سردار سے کیا مراد ہے؟ جنت میں جا کے یہ سردار نہیں ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں جنت میں جا کے فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون سردار ہے، فیصلہ یہی ہو جائے گا جو عورت نے اپنی سردار مانتی ہوگی بس وہی جنتی ہوگی، باقی جہنمی ہوگی. یعنی محمد عربی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے، محمد عربی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ فاطمہ کی کنیز بن کر تو جنت میں جایا جا سکتا ہے، فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جایا جا سکتا. توجہ ہے یا سارے صاحبان فکر کی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ نئی کائنات کے آدم و عالم میں کوئی میچ نہیں کر سکتا اس بیوی سے. اگر یہ بیوی، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے اب طاقت دیے، آپ نے جملہ محسوس کرنا ہے، میں نے کہنا ہے. یہ بیوی اگر گھر پہ ہو تو جبریل کبھی سائل بن کے آئے، کبھی درزی بن کے آئے، کبھی چکی چلائے، کبھی جھولا جلائے. یہ سٹیٹس ہے گھر میں رہنے کا. اور اگر کبھی میدان مباہلہ میں نکلے تو سٹیٹس کیسے بدلتا ہے کہ آگے آگے نبوت، پیچھے سیدہ، پیچھے امامت. یا اللہ، یعنی آگے آگے سیدہ، آگے آگے نبوت، پیچھے سیدہ، اور ان کے پیچھے امامت. اب جملہ محسوس کریں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی اگر نبوت ایک قدم رک جائے تو سیدہ خود جا کے ملے. یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. نبوت اگر ایک قدم کے لیے رک جائے تو عصمت خود اس تک پہنچے، اور اگر عصمت اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جائے امامت خود آگے ملے. یار کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. یعنی آگے نبوت، پیچھے عصمت، پیچھے امامت.
یعنی ایک قدم بڑھے تو نبوت کو ٹچ کرے، ایک قدم ٹھہر جائے تو امامت خدا کے ملے۔ جو نبوت اور امامت کو آپس میں جوڑے رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یا اللہ کو شرط کرنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے سارے دوستوں کو؟ جو متصل رکھے اس عہدے کو اسے کہتے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا۔ میں ایک حدیث قدسی ہے بہت عجیب و غریب، اور کبھی میں نے اس حدیث قدسی کو سرکار علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے سامنے رکھا، بزرگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ حیران کن حدیث تھی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا، لولاک لما خلق الافلاک، حبیب اگر آپ نہیں ہوتے تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ ایک حدیث قدسی ہے، وہ آگے بڑھی، حیران کن مبالغہ لگ رہا ہوگا کچھ لوگوں کو، اسی لیے میں نے بھی رکھا سادہ گرامی کے ساتھ۔ حدیث آگے بڑھی، حبیب اگر آپ کو خلق نہیں کرتا تو کچھ بھی خلق نہیں کرتا، حبیب اگر علی کو خلق نہ کرتا آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ لگ رہا ہے نا مبالغہ، ذرا رکے رہیے گا، تھوڑا سا بات کو سمجھا دوں۔ بات آگے بڑھی، اے علی و محمد اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ یہ رک گئی حدیث، یہاں توجہات چاہیے، حدیث قدسی ہے، میرے پاس استدلال موجود ہیں، ابن انگلس اس کے راوی ہیں اور یہ متعدد روایات کے ساتھ ثابت ہے۔ توجہ، لیکن میں بات سمجھا دوں، بعض باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ توجہ، اب میرے بھی دل میں یہ بات آئی، میں نے استاد گرامی کے سامنے رکھی، میں نے کہا قبلہ کیا شان و مرتبے میں شہزادی کونین اپنے والد اور شوہر دونوں سے بلند ہیں؟ کیا دونوں سے افضل ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتی تو رسول خدا بھی نہ ہوتے، علی مرتضیٰ بھی نہ ہوتے؟ تو کہنے لگے بیٹا اس کے جواب میں ایک سوال ہے، توجہ رکھیے گا میرے دوستوں، اس کے جواب میں ایک سوال ہے، نماز افضل ہے کہ قرآن افضل، نماز افضل ہے کہ وضو افضل ہے؟ توجہ بھائی اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں افضل کون ہے سب میں؟ بھائی نماز افضل کہ وضو افضل؟ میں نے کہا جی یقیناً نماز افضل۔ کہنے لگے لیکن وضو کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ یا اللہ کچھ کہنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، بھائی نماز افضل ہے، یقیناً افضل ہے، لیکن بغیر وضو ہوتی نہیں ہے۔ دونوں افضل ہیں لیکن بغیر فاطمہ افضل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یار بات کو سمجھو، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، ایک نئے پیرائے سے سوچتے ہیں اس بات کو، یعنی دونوں افضل ہیں لیکن بغیر فاطمہ نہیں ہے، یہی خداوند عالم کہنا چاہ رہا ہے۔ پوری توجہ، پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، ان کے بعد جناب حوا کو خلق کیا، ٹھیک؟ ایک جملہ کہوں، آدم علیہ السلام خلقت حوا سے پہلے آدم تھے، شوہر نہیں تھے۔ توجہ ہے، بات مڑے گی نہ تئینہ کل کوثر کی طرف، ذرا بات کو سمجھ لو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی حضرت آدم علیہ السلام تخلیق حوا سے پہلے آدم تھے، شوہر نہیں تھے۔ تخلیق حوا سے پہلے آدم تھے، باپ نہیں تھے۔ تخلیق حوا سے پہلے آدم تھے، دادا نہیں تھے۔ تخلیق حوا سے پہلے آدم تھے پر دادا نہیں تھے۔ یعنی کائنات کا ہر رشتہ آگے بڑھے گا تخلیق حوا کے بعد۔ اللہ یار محسوس کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی اگر حوا نہ ہو تو نسل آدم آگے نہ بڑھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جس طرح تخلیق حوا کے بغیر نسل آدم آگے نہ بڑھے، اسی طرح تخلیق فاطمہ کے بغیر نسل محمد کیسے آگے بڑھے؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر۔ اللہ، آپ بڑی آسانی سے ان باتوں کو وصول کر رہے ہیں، تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا دوں خدا کی قسم، لیکن کیا کریں، ایک مجبوری ہے۔
اللہ خصوصیت سے جو معصومہ عورت ہوتی ہے اس کی شادی معصوم مرد سے کرتا ہے. توجہ، گفتگو اختتامیہ مراحل کے قریب ہو رہی ہے. جو معصومہ خاتون ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ خصوصیت سے معصوم مرد ڈھونڈتا ہے. ایک معصوم مرد ایک وقت میں غیر معصومہ عورتوں سے شادی کر لیتا ہے، لیکن جو معصومہ عورت ہوتی ہے اللہ خصوصیت سے انتظام کرتا ہے کہ اس کے لیے معصوم ڈھونڈے. اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جو افضل ہوتا ہے، جو مفضول ہو، اس کی افضل سے شادی ٹھیک نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ یعنی اگر شوہر مفضول ہو، عورت افضل ہو، وہ نبھا بھی نہیں ہو سکتا اور اصول بھی نہیں ہے. توجہ ہے؟ اس لیے جو معصومہ عورت ہوگی اس کی خصوصیت سے معصوم مرد سے شادی ہونی چاہیے. اسی لیے پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ سے کہلوایا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفر نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا جوڑا نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. نہیں 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 نہیں، بات کو محسوس کرو یار، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. خدا کی قسم بہت سارے لوگ آئے تھے سیدہ کی خواستگاری کے لیے، بہت لوگوں کی خواہش تھی.